عبد البر، شیخ عبد البر رحمہ اللہ ایک بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں. یہ اسپین کے رہنے والے تھے، لگ بھگ 10ویں 11ویں صدی کے. انہوں نے کہا کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں صحابہ، تابعین، طب تابعین، ائمہ اکرام اور اکابر علماء دین جو گزرے ہیں، جب ان کو ہم نظر میں رکھ کر علم کے بارے میں تحقیق کرتے کہ علم کتنے قسم کا ہے. جیسے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 114 میں اللہ نے ربی زدنی علمن کی دعا سکھائی، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما دے. اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں دعا کا طریقہ بتایا، اللہم انی اسألک علما نافعا، میں نفع والا علم آپ سے مانگتا ہوں. کا مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتانا چاہ رہے ہیں کہ ایک علم وہ ہے جس سے نفع نہیں نقصان ہوتا، نفع والا علم مانگنا سکھایا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو شیخ عبد البر رحمہ اللہ نے تحقیق کر کے بتایا کہ علماء دین نے مسلمانوں کے، اور یہ کون سے دور کے علماء دین ہیں؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کے دور کے ہیں، صحابہ، تابعین، طب تابعین، ائمہ اکرام، محدثین. ان لوگوں نے بنیادی طور پر اسلام کی عینک سے اگر دیکھے تو علم کو بنیادی طور پر 3 حصوں میں بانٹا ہے. 3 ٹائپس آف نالج یا 3 ٹائپس آف ایجوکیشن بولو آپ اس کو. ہمارے سلینگ یوزیج میں، ہمارے ریگولر یوزیج میں ایجوکیشن ہم نالج کی جگہ اکثر یوز کرتے. 3 قسم کے علوم بتائے. ایک سفلی، سفلی مطلب اصل سفلی بولتے ہیں کمزور کو بہت، ایسا عمل جو آپ اپنی روزمرہ کی زندگی کے لیے کرتے. مثال کے طور پر جوتا ہے، جوتا سر پر پہنتے یا پیر میں؟ تو یہ آپ کو معلوم ہوا تو ہی پہنے نا. اگر آپ کا یہ علم نہیں رہا تو آپ کہیں بھی پہنتے اس کو. معصوم بچے کو دے دیے جس کو ہوش نہیں ہے، اس کے ہاتھ میں جوتا دیے تو انہیں سر پہ بھی رکھ لیتا، بستر پر بھی لا کے رکھ دیتا، لیکن آپ یہ حرکت نہیں کرتے. کیوں فرق آ گیا؟ ایک کے پاس شعور اور علم ہے اس کا، آپ کے پاس علم ہے اس کے پاس نہیں ہے وہ علم. آپ کے پاس شعور ہے اس کے پاس وہ شعور نہیں ہے. اس کو اور آسانی سے اپنی ایج گروپ میں سمجھنے کے لیے، ہم میں سے کئی ہے جس کو کار چلانے آتا، کسی کو کار چلانے نہیں آتا. تو کار چلانا میری روزمرہ کی زندگی کا ایک حصہ ہے کسی کے لیے. کسی کے لیے اسکوٹر چلانا روزمرہ کی زندگی کا حصہ ہے. تو کار ڈرائیونگ اسکول جوائن کریں آپ باضابطہ کار سیکھنے کے لیے. مطلب آپ ایک علم لیے، اس کو بولتے ہیں سب سے چھوٹے طبقے کا علم، جہاں پر آپ اپنی روزمرہ کی زندگی کے لیے چیزیں معلوم کرتے. طبیعت خراب ہو گئی تو آپ کسی انجینئر کے پاس نہیں گئے، ڈاکٹر کے پاس گئے. تو یہ بنیادی ایک علم ہے جو سب لوگوں کے پاس عام طور پر موجود رہتا ہے انسانوں میں. دوسرا علم ہوتا اوسط والا علم. اور شیخ عبد البر رحمہ اللہ فرماتے ہیں انسانوں کی اکثریت اپنی زندگی کو اوسط علم حاصل کرنے کے مقصد پہ لگا دیتی. اوسط از ماڈریٹ. ایک ہے بیسک سفلی، یعنی کہ لیسٹ علم والی چیزیں جو آپ کی روزمرہ کی زندگی کی ہو گئی. سیکنڈ ہے ماڈریٹ ایوریج نالج یا ایجوکیشن. یہ کیا ہے؟ اس میں انہوں نے لایا وہ تمام پروفیشنز جو آپ زندگی گزارنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. آپ انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، آپ MBBS کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، آپ IAS بننا چاہ رہے ہیں، IPS بننا چاہ رہے ہیں، آپ PhD کر رہے ہیں، آپ سائنٹسٹ بننا چاہ رہے ہیں IIT کو جا کر، آپ کمپیوٹر پروگرامر یا کچھ اور بزنس کرنے کے لیے آپ MBA کر رہے ہیں. یہ تمام چیزیں یہ اوسط علم میں لائے ہیں صحابہ، تابعین، طب تابعین. اوسط علم مانا گیا ہے. دنیا کے انسانوں کی اکثریت اسی علم کو لے کر مقصد زندگی بنا لیتی. اکثریت کا مقصد زندگی یہی علم ہے. آج آپ میں سے کسی کو بھی پوچھا جائے تو آپ کی پوری زندگی کی بھاگ دوڑ، آپ کے والدین اگر بہت محنت کرے 25 سال کوئی عرب ملک میں رہے یا کوئی اور کام کرے تو ان کی پوری کمائی کا مقصد شادی، بچے، بچوں کو بڑا کرنا، بچوں کو پڑھانا لکھانا، پھر بچیوں کی شادی کر کے دینا، بچوں کی شادی کر کے دینا. یہی ایوریج میجورٹی ہیومن بینگز اسی کو اوسط علم کو ہی مقصد حیات سمجھتے بولے، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. تیسرا ہے اعلی علم. اعلی علم، اعلی علم وہ علم جس کے لیے اللہ نے پہلی وحی بھیجی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. اقرا باسم ربک الذی خلق. وہ علم پڑھو جو تم کو تعارف دیتا ہے اس پیدا کرنے والے کا جو تمہارا رب ہے اور تم کو پالتا بھی ہے.
اگر تم نے اس علم کو چھوڑ کر کچھ بھی حاصل کر لیا تو امت مسلمہ ہونے کا حق ہی ادا نہیں ہوا. اللہ کے نبی کے پلان کے بالکل باہر ہو گئے. اب تم جیسا ہی اس کے باہر ہوئے, اللہ کی قسم ناکامی طے ہے. ہو ہی نہیں سکتے تم کامیاب. اللہ کے نبی سب سے اعلی رسول, قرآن سب سے اعلی علم, مسلمان سب سے بہترین امت. مقصد زندگی مسلمان کا سمجھا؟ پلین ہوا میں اڑنے کے لیے میں اس کو ہائی وے پہ بھگایا. تو میں F1 کار ریسنگ کی کار کو لے کے فیراری کو پتلے گڑے کے گلیوں میں لے کے گیا تھا. ایک چیز ایک پرپس پر ہے, ہر چیز ایک اعلیٰ ترین چیز سے جڑتے جا رہی. کیوں؟ قرآن کس کی کتاب ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس کے رسول ہے؟ جنت اور جہنم کس کی ہے؟ جنت اور جہنم میں جانے کے سب سے زیادہ یقین اور امید میں کون ہے؟ پھر دنیا کی زندگی کا مقصد سب سے اعلیٰ علم. اسی لیے سورہ فصیلت آیت نمبر 33. اب سمجھ میں آیا؟ میں بھی جب سے بچپن سے بڑا ہوا, ہمارے اسلام میں علم کی بڑی اہمیت ہے. اقرا بلکہ پہلی وہی آئی. نہیں, اقرا بلکہ MBBS پڑھو بلکہ نہیں آئی. اقرا بلکہ IAS IPS بنو بلکہ نہیں آئی. اقرا بولا گیا تاکہ یہ تو تم کو زندگی گزارنے کیا کرتے کر لو بھائی, کوئی رکاوٹ نہیں ہے. MBBS کرتے کرو. اسلام رکایا نہیں, رکایا. آپ کسی کو خیرات دیے تو اسلام رکاتا نہیں, رکاتا. تم MBBS بن کر انسانوں کی خدمت کرنا چاہ رہے ہیں, کرو, بہت اچھی بات ہے. تم IAS بنتے بنو, IPS بنتے بنو. کیونکہ روزگار کے لیے اللہ کی سنت اور قدرت دو چیزیں ہوتی بولتے علماء دین. سنت کیا ہے اللہ تعالیٰ کی؟ کہ دنیا میں جب تم کو پیدا کرا تو اس دنیا میں تم کو تھوڑی محنت کے لیے وسائل بنایا, تم وہ وسائل کے لیے کوشش کرو. لیکن قدرت کیا ہے؟ دوں گا اتنا ہی جتنا میں چاہوں گا. تمہاری کوشش سے تم کو کچھ بھی نہیں ملنے والا ہے, لیکن کوشش کرنا ہے. تم MBBS بن کے کوشش کرنا چاہ رہے ہیں, کرو. اسلام نہیں رکا. IAS IPS بن کے کرنا چاہ رہے ہیں, کرو, کیونکہ تم کو رزق ملنا ہے. لیکن کامیاب ہونے کے لیے جو علم اصل علم ہے وہ ہے اقرا باسم ربک الذی خلق. پڑھو اس رب کے نام سے جس نے تم کو پیدا کیا. کا مطلب کیا ہے؟ وہ رب کون ہے یہ معلوم کرو, پیدا کرنے والا کون ہے یہ معلوم کرو. اقرا باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. ہم نے تم کو علقہ سے پیدا کیا, معلوم کرو علقہ کیا ہے, کیسی چیز سے کیا بنا دیا تم کو معلوم کر لو. اور پھر بڑے ہی اکرام والا ہے تمہارا اللہ, تم کو تعلیم سکھائی قلم کے ذریعے سے. یہ سب کچھ کیوں کیا؟ تاکہ تم کو ایک چیز بتائیں, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. تم میں کون ہے اس شخص سے بہتر جو لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دے کر بلائے؟ اس سے بہتر کوئی ہے؟ MBBS ہے, اللہ تعالیٰ برائے پھینکو اٹھا کے اس کو. IAS IPS ہے, اٹھا کے پھینکو. کتنا کما رہا؟ ورلڈ کا ریچسٹ مین ہے آج کا, پھینکو اس کو اٹھا کے. انہیں اللہ کی طرف لوگوں کو بلا رہا, اللہ کی محبت ہے اس کے ساتھ. کامیابی کا جو پیمانہ ہے, آج جب وہ پیمانے کو بدل دیتے تب جا کے پوری مصیبتیں کھڑی ہوتی. ہم امت مسلمہ آج کے دور میں کیا کر رہے ہیں؟ کامیابی وہ چاہ رہے ہیں جو نبی اور صحابہ کو ملی. اعمال میں کمپٹیشن کس کے ساتھ کر رہے ہیں؟ جو کفار دنیا میں کامیابی بول رہے ہیں اس کو. پورا ساتھ کافر ہوں گا مگر سجدے اللہ کو. اس کو اگر میں موٹے الفاظ میں بولوں, سجدہ اللہ کے نام پہ ہو رہا, رخ کافر کی طرف ہے. قبلے کو رخ کر کے اللہ کو سجدہ کرنے کے بجائے سجدہ تو اللہ کو کر رہا ہوں بول رہے ہیں, لیکن معبود کس کو بنا لیے؟ انہیں جو چیز بولا وہ صحیح.